فلاں انجینئر میں کامیاب ہوا تھا میرا بیٹا، فلاں کام فلاں عہدے پہ لگا تھا میرے بیٹے نے، فلاں فلاں اتنا بڑا مارکا مارا تھا، لیکن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤں گی، اللہ پوچھے گا حفصہ دنیا میں کیا کر کے آئی ہو؟ یا اللہ 4 بیٹے تو نے مجھے عطا فرمائے تھے، 4 بیٹے محمد پہ قربان کر کے آ گئی ہوں۔ میں اس بات پہ مجھے فخر ہوگا کہ میں 4 بیٹے اللہ کے راستے میں قربان کر کے آ گئی۔ اس لیے یہ ایمانی جذبہ ہمارا کب بنے گا؟ جب ہم ایمان والے ماحول میں بیٹھیں گے، جب ایمان والی باتیں سنیں گے، جب ایمان والوں کے پاس بیٹھیں گے۔ ہم بیٹھتے ہیں ایمان والوں کے پاس، ہم تو دنیا کی باتیں کرتے ہیں، دنیا کے ماحول میں 24 گھنٹے گزرتے ہیں، 12 مہینے دنیا کے ماحول میں گزرتے ہیں، 60 سال دنیا کے ماحول میں گزرتے ہیں، ہمیں دین کی ایمان کی ہوا بھی نہیں لگتی۔ تو ہمارا ایمان کیسے اوپر جائے گا؟ کیسے جذبہ بنے گا ایمانی؟ اللہ کے راستے میں اپنی جان اپنے مال خرچ کرنے کا جذبہ تب بنے گا جب ایمان والوں کے پاس بیٹھنا ہوگا۔ ابوبکر صدیق اپنا سارا مال لے کے آیا، طلحہ زبیر عبد الرحمن بن عوف اتنا لمبا ان کا اونٹوں کا ایک قطار ہوتی تھی، سارا اللہ کے لیے قربان۔ اور جب انہوں نے اللہ کے راستے میں قربان کرنا شروع کیا، اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنا شروع کیا، اللہ رب العزت نے ان کے گھروں کے اندر سونے کے ڈھیر لگا دیے۔ ایک واقعہ لکھا مسلم شریف کے اندر صحابی رسول کا، فرمایا کہ ابھی زمین میں پانی لگانے کی باری آئی، پانی کا انتظام کوئی نہیں، اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز نفل نیت لی، 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے ارادے سے مصلی بچا لیا، اپنے غلام کو کہہ دیا غلام جب میرا سلام کے لیے دوڑ لگا کے زمین پہ چلے جانا، دیکھ کیا وہاں پہ پانی آیا کہ نہیں آیا، بارش آئی کہ نہیں آئی۔ اللہ، یہ غلام جب سلام پھیرتے صحابہ رسول یہ بھاگ کے جاتے ہیں اس کی زمین میں اور دیکھ کہتے پانی آیا کہ نہیں آیا، واپس آتے مالک ابھی پانی نہیں آیا، تو میں دوبارہ پھر نفل پڑھوں گا، دوبارہ پھر نفل پڑھوں گا۔ ان کو اس بات پہ یقین تھا کہ ہمارا جو بھی کام اٹکا ہوا ہے اس در سے پورا ہوگا، اس در سے پورا ہوگا، اگر میں نے اس در کو چھوڑ دیا کائنات کے اندر ذلیل ہو جاؤں گا، میرا کام کوئی نہیں ہوگا۔ میرا کام کرنے والے ذات ایک اللہ کی ہے۔ جب میں نے اللہ کو اپنا سب کچھ مان لیا، اس کے سامنے پیشانے کو جھکا دیا، اللہ تھوڑا سا امتحان لیتے ہیں، تھوڑا سا مشقت میں ڈالتے ہیں، لیکن اس کے اوپر رحمت کے انعامات کے اللہ دروازے کھول دیتے ہیں۔ فرمایا کہ جاؤ دوبارہ پھر زمین میں چلے جاؤ، زمین میں جا کے دیکھتے ہیں، تو میں ایک اور آدمی دور سے کھڑا ہوا بادل کو دیکھ رہا ہے، بادل کے اندر سے آواز آ رہی ہے کہ جاؤ بادل جلدی چلے جاؤ فلاں کی زمین پہ جا کے پانی برسا دو۔ تو میں اس آدمی جب اس بات کو سننا تھا، وہ آدمی بادل کے پیچھے پیچھے جانا شروع ہو گیا۔ یہ کوئی عام قصہ کہانی نہیں، مسلم شریف کی کتاب حدیث میں لکھا ہے بات، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رسول کا واقعہ۔ تو میں ابھی بادل جا رہے ہیں، وہ آدمی اس بادل کے پیچھے پیچھے دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں، وہ بادل ایک پہاڑ کے اوپر جا کے اپنے پانی کو برسانا شروع کر دیا۔ اور میں پھر میں اس کے جہاں جہاں سے پانی وہ گزر رہا تھا اس پانی کے پیچھے میں ہو لیا۔ جب میں اس پانی کے پیچھے گیا، جو بندہ اپنی زمین کے اندر بیٹھ کے مصلی بچا کے نماز پڑھ رہا تھا، سیدھا اس کے کھیت کے اندر اللہ نے پانی پہنچا دیا۔ بعد میں کہنے لگا آپ کو نبی ہو، ولی ہو، کون ہو، آپ کا نام کیا ہے؟ میں کہ بھائی آپ کو کام کیا ہے؟ میرے نام سے آپ کو کام کیا ہے؟ میں کہ نہیں، آپ پہلے آپ نام بتاؤ۔ نام بتایا تو میں کہ ہاں میں نے آپ کا ہی نام بادلوں میں سنا تھا، آپ کا نام میں نے بادلوں میں سنا تھا، اور یہ وہیں سے ہی پانی آ رہا ہے، جہاں سے میں دیکھتا آ رہا ہوں وہیں سے نالی بنی اور سیدھا آپ کی زمین میں پانی آیا، کہیں آس پاس کی کسی زمین کے اندر بھی پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں گیا، ایک قطرہ پانی کا نہیں گیا، ایک گھونٹ پانی کی کسی اور زمین میں نہیں گئی سوائے اس کی زمین۔ میں کہ بھائی آپ کیا کرتے ہو؟ تو میں کہ بس جب زمین میری پک جاتی ہے، پھل آ جاتا ہے، اناج کا موسم آتا ہے، جب بھی کوئی موسم پھلوں کا آتا ہے، میں کہ اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ کتنے بھائی؟ 3 حصے میں کرتا ہوں، 3 حصے۔ ایک حصہ میں اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر بار کے لیے رکھ لیتا ہوں، دوسرا حصہ میں اپنی اس زمین کے لیے رکھ لیتا ہوں کہ دوبارہ بیچ کے زمین کے اوپر پھر لگاؤں گا، تیسرا حصہ میں اللہ کے مہمانوں کے لیے، غرباء کے لیے، مساکین کے لیے، یتیموں کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں۔
میں کہ اسی وجہ سے اللہ پاک نے تیری زمین کے اوپر، صرف تیری زمین کے اوپر رحمت کی بارش برسائی۔ ابھی جب یہ اندھیری چل رہی تھی نا، اندھیری بارش آ رہی تھی، تو ہر ایک جناب ٹیکسٹ لگا رہا تھا اور ہر ایک ویڈیو چلا رہا تھا، یا اللہ معاف کرنا، یا اللہ معاف کرنا۔ اور ابھی جب پکنے کی باری جب فریش لگی تو یہ بڑی مشینیں گانے کے لیے کٹنے کے لیے لگی، جناب اس کے اوپر گانے لگائے ہوئے ہیں، اب کٹ رہی، اب گانے لگا رکھے۔ ہمیں تو صرف بس اسی وقت اللہ یاد ہے جب ہمارے اوپر سیدھی لگتی آ، اب زمیندار کے کلیجہ میں منہ کو آ رہا ہے، سارے ملک والوں کا، ساری دنیا کا، یہ نہیں کہ ہم اللہ سے توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، تو نفل ہی پڑھ لیں، یا یہ نیت ہی کر لیں کہ یا اللہ جتنا تو نے مجھے رزق دیا انشاءاللہ اس میں سے مکمل تیرے راستے میں عشر نکالوں گا۔ اب یہ نیت نہیں کرنی، بس یا اللہ یہ میرے فصل پڑھ کے میرے پاس آ جائے۔ پھر وہ ایک صاحب تھے نا، ایک آدمی اس کے لطیفہ بنا ہوا، تو چڑھ گیا کھجور کے اوپر، اب اس سے اترنا نہیں جا رہا تھا، کہنے لگا یا اللہ اگر آج میں کھجور سے اتر گیا نا، آج میں کھجور سے اتر گیا تو تیرے راستے کے اندر نا میں دیکھے دوں گا، کیا دوں گا بھائی؟ دیکھے دوں گا تیرے راستے کے اندر۔ اللہ پاک نے اس کو روزہ نیچے کر دیا، کہہ رہے یا اللہ زیادہ نہیں بس 2 دیکھے دوں گا، 2 دیکھے۔ جب بالکل نیچے آ گیا کہنے لگا یا اللہ کیڑیاں دے گا، نیچے اتر گیا کیڑیاں دے گا۔ اللہ پاک کرنا ایسا ہوا دوبارہ پھر کھجور کے اوپر، کہہ لگا نہیں اللہ میں پوچھ رہا تھا کون سی دیں گے، نونی یا مٹھی، کون سی دیں گے تو نونی کی مٹھی۔ تو ایسا ہی جب ہماری فصلیں پکتی ہیں تو ہم یہ نیت نہیں کرتے کہ اللہ جو یہ فصل رزق تو نے مجھے عطا فرمایا اس میں سے انشاءاللہ تیرے راستے میں تیرا حق میں ضرور نکالوں گا انشاءاللہ۔ جب ہم یہ نیت کرتے ہیں روشن نکالیں گے۔ اب اس سال دیکھو اللہ پاک نے کتنی کرم نوازی کی ہے، ہر ایک پہ زمینداروں پہ، ہر ایک اللہ پاک نے جہاں پہ 30 من نکلتی تھی، 25 من نکلتی تھی پچھلے سال چہرے دیکھنے والے زمینداروں پہ، تو اس سال الحمدللہ حشاش بشاش خوش ہے، 40 45 50 55 من نکل رہی ایک ایکڑ میں۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی برکتیں ہیں، اللہ پاک دے کر آزماتا ہے، اللہ پاک لے کر آزماتا ہے۔ اللہ پاک جب کمی کرتا ہے فصل کے اندر تو پھر بھی نیت یہ ہو، محبت کے امتی کے جذبہ یہ ہو، میں اب بھی اللہ کا حق نکالوں گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک نے زیادہ دیا تو اب تو بطریق اولا یہ نیت کرے، عزم کرے کہ انشاءاللہ میں اللہ کا حق ضرور نکالوں گا۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ جب یہ اللہ مال دیتا ہے تو اللہ کا حق وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اللہ کا حق ضرور دو۔ اور اللہ کا حق کیا ہے بھائی؟ اسی زمین میں سے جو تمہیں اللہ پاک نے فصل دی ہے اس فصل میں سے آپ 20واں حصہ نکال دیجیے۔ 10واں حصہ اس کے لیے ہے جہاں پہ نہری پانی ہو، بارش کا پانی ہو۔ جو ہمارے علاقے کی زمین ہے یہ ٹیوب ویل کی زمین ہے، یہاں پیٹر کا پانی لگتا ہے، موٹر کا پانی لگتا ہے، تو یہاں پہ 100 من پہ 5 من، 100 من پہ 5 من، 95 من بندے تیری اور 5 من میری۔ امیر بندوں کو میں جو غربا ہیں، مساکین ہیں، مدارس ہیں، تو ان کو آپ دو، تعاون کرو، آپ 5 من نکالو گے انشاءاللہ اگلی فصل اللہ پاک اس کے اندر اور برکت ڈال دے گا۔ گھر کے اندر برکتیں جو رزق کھاؤ گے اس کے اندر اللہ پاک بیماریوں کو صاف کر دے گا، بیماریوں کو دھو دے گا۔ ہم کہتے ہیں کیوں انہیں جا کے پانی لایا، اسینم دے غربا جب یتیم مساکین انہاں مولوی نے پانی لایا، انہاں مدرسے والے نے گوڈی کی آگے، بھائی نہیں، یہ نیت کرنا اپنے آپ کو جہنم کی طرف دھکیلنا ہے۔ ہم یہی نہ کہیں کہ ہم بھائی ہماری ڈیوٹی اللہ پاک نے لگا رکھی ہے، کیا بھائی کہ فصل میں نے زمین تجھے دی ہے، فصل میں نے اگائی ہے، صرف تو وہاں پہ گھیر کے چلا گیا تھا، بیج ڈال کے چلا گیا تھا، اب یہ میرا کام ہے سارا کہ اس تنے سے پودے کو، اس بیج کو نکالا، پھر تنا پودا سا بنایا، پھر اس کی حفاظت کی۔ کیا اللہ پاک نے ہر ایک پودے پر، ایک تنے پر، ایک بیج پر اللہ پاک نے ایک فرشتے کو مقرر فرما رکھا ہے؟ ایک بیج پر، ایک تنے پر، ایک پودے پر اللہ پاک نے فرشتوں کو مقرر فرما رکھا ہے۔ وہ فرشتے اس کی حفاظت کر جب تک وہ پک نہ جائے۔ اور پھر ذمہ دار کے لیے کتنا نیکی کا موقع ہے، میں کہ جب یہ فصل وہ بیج ڈال کر اس کے اندر سے باہر نکلتا ہے اور وہاں سے پھر ایک چھوٹا سا تنا نکلتا ہے، جب وہ تنا زمین سے تھوڑا سا نکلتا ہے، جتنے بھی زمین کے اندر پودے ہوں گے وہ سارے کے سارے ذکر کرتے ہیں اور ذمہ دار کو سوال کرتا ہے۔
جو کتنا بڑا اسی کی طرح ثواب بھی کما رہا ہے اور ساتھ پیسے بھی کما رہا ہے، اور پھر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے آگے کیا کیا ہے، انہوں نے گوٹی کی تھی ہے، پانی لایا ہے، کیا کیا ہے۔ اگر ایسی نیت ہوگی تو اللہ پاک اس کے اندر سے برکت کو اٹھا لے گا۔ اس لیے غرباء، یتیم اور مساکین کہ اللہ پاک نے قانون بنا رکھا ہے۔ اگر سارے کے سارے امیر ہوتے تب بھی دنیا کا نظام نہ چلتا، اگر سارے کے سارے غریب ہوتے تب بھی دنیا کا نظام نہ چلتا۔ اللہ پاک نے لین دین کا معاملہ بنا رکھا ہے، آج وہ امیر کل وہ غریب، آج وہ غریب کل وہ امیر۔ تلک الایام نداولها بین الناس، دین یہ لوگوں کے حالات بدلتے رہتے ہیں، دن بدلتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر فرمایا تلک الایام نداولها بین الناس، کتنے ایسے غریب ہیں جن کو اللہ پاک نے آج امیر کر دیا، کتنے ایسے امیر ہیں کروڑوں پتی تھے لیکن آج کروڑ پتی بن گئے، یعنی کہ روڈ پہ آگے کہاں وہ کروڑ پتی تھے اور آج اللہ پاک غریب کر دیا۔ یہ اللہ پاک کی دین ہے، جس کو چاہے جتنا مرضی دے، جس سے چاہے دے۔ اس لیے اس سے گھبرانا بھی نہیں کہ ہم غریب ہیں، نہیں بھائی، غریب کے لیے اللہ پاک کی بڑی بڑی خوشخبری ہے، اور جن کو اللہ پاک مال دے رہا ہے، اللہ پاک نے پہلے عرض کیا جس پاک میں ہے کہ اللہ پاک مال لے کر بھی آزماتا ہے، اللہ پاک مال دے کر بھی آزماتا ہے۔ جس کے پاس مال تھوڑا ہے اگر وہ اس حال کے اندر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرے گا تو اس کا مال اور کم ہو جائے گا۔ اگر امیر آدمی اپنی اس امیری کے اندر اللہ کا شکر ادا کرے گا، اللہ اس کے مال کو اور زیادہ کر دے گا، اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، اللہ بڑھا چڑھا کے اور اس میں انعام عطا فرمائے گا۔ ایک جنگ کا واقعہ تھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا چلو بھائی جنگ میں نکلو، اللہ کے راستے میں نکلو، جہاد میں نکلو۔ اب تو یہاں بس یہی ہوتا ہے کہ چلو یار تبلیغ میں نکلو، 3 دن لگا لو، 40 دن لگا لو، کیا کرنا ہے جی، بس بستر ساتھ لے کے جانا ہے، بس اللہ کے راستے میں چلو۔ اب جہاد میں کیا ہوتا تھا، سارا مال لے کے نکلنا ہے، اپنا سب گھر بار بس اللہ کے نام پہ چھوڑ کے جانا ہے، اور وہاں پہ جا کے مٹھائی نہیں کھانی، حلوے نہیں کھانے، وہاں پہ جا کے مقابلہ کرنا ہے۔ آنے کا پتہ نہیں ہے، جانے کا پتہ ہے لیکن آنے کا پتہ نہیں ہے۔ اتنا ایمان مضبوط، پتہ ہے کہ جا رہے ہیں لیکن آنے کا پتہ نہیں کہ ہم آئیں گے نہیں آئیں گے۔ اللہ کے نبی کے ساتھ چل رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی واپس تشریف لائے جہاد سے، دیکھ کھجوریں پکی پڑی ہیں، فصل پکی پڑی ہے، صحابہ کرام نے دیکھا فصل آ گئی۔ اب ان کا جو انحصار تھا وہ صرف اور صرف کھجوروں کے باغ پر تھا۔ اس وقت جو بزنس تھا سب سے بڑا بزنس وہ صرف کھجور کا تھا، اس کے علاوہ عرب کے اندر کوئی بزنس ہی نہیں تھا۔ تو آج الحمدللہ اتنے کاروبار، اتنے بزنس نکل چکے ہیں۔ تو عرب یہاں کھجوریں پکی پڑی، اللہ کے نبی فرمایا کہ چلو بھائی دوبارہ بھی نکلو۔ اب دوبارہ پھر صاحب ہم کہنے لگے یا رسول اللہ کھجوریں پکی پڑی ہیں، ان کو بیچ کے تھوڑا سا اتار لیں اور پھر چلیں گے۔ میں کہ نہیں بھی نکلو۔ اب صحابہ کرام دل پہ ہاتھ رکھا، اللہ کے نبی کی آواز پہ لبیک کہا، وہی کہا۔ میں کہ جب جہاد سے واپس آئے، ان کھجوروں کا فصل کا جو وقت تھا وہ تقریباً 4 سے 5 مہینے لیٹ ہو چکا تھا۔ میں کہ صحابہ کرام لکھتے ہیں کہ جب ہم واپس تشریف لائے ہماری فصلیں پہلے سے تازہ تھی، بالکل تازہ۔ اور جب ہم آئے پھر جب ہم نے آگے وہ کھجور بیچی تو ہمارا ریٹ پہلے سے ڈبل لگا، قیمت اللہ پاک نے دگنی کر دی۔ جنہوں نے پہلے بیچی تھی ان سے ڈبل قیمت پہ ہم نے کھجوریں اتار کر اللہ کے رسول بیچی۔ اور قرآن پاک کے اندر باغ والوں کا واقعہ بیان فرمایا۔ میں بھی کچھ احباب تھے جن کا یہ بزنس باغ کا تھا، اور وہ باغ کے اندر ہی اپنا سارا دن 24 گھنٹے سارا کام اللہ کے نام پر بھی جانا ہوتا، تب بھی اپنے ان کا بزنس کاروبار سب کچھ باغ تھا۔ میں بھی ایک وقت آیا تو اللہ پاک نے یہ مثال دے کر سمجھایا کہ ان کو میں نے اتنا بڑا باغ عطا فرمایا، اتنی فصلیں عطا فرمائی، اتنے باغات، اتنی انعام، اتنی نعمتیں عطا فرمائی، اس باغ کے اندر ہر طرح کا ہم نے پھل ان کو عطا فرمایا تھا۔ میں کہ جب اللہ کے قسم دینے کی باری آتی تو کنجوس بن جاتے، مسجوس بن جاتے، اللہ کے قسم ہمیں دینا نہ پڑے۔ میں ایک صاحب تھے تو جب ان کی وفات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی میں تو اپنی زندگی کے اندر اللہ کا پورا ادا کرتا رہا، اللہ کا حق، جب بھی فصل آتی، جب بھی پھل آتے، میں اس میں سے اللہ کا حق لازمی نکالتا رہا۔ اب میرے بیٹو تم نے یہی کام کرنا ہے کہ جب بھی فصل آئے میرے مرنے کے بعد اللہ کا حق تم نے ضرور ادا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ واپس آنے کہتے ٹھیک ہے ابا دنیا سے گئے اور فصل بھی کی، خدا کرنا ہے سب فصل بھی کی، پکی پکائی آ گئی۔ تو انہوں نے چاروں بھائیوں نے میٹنگ کی رات کو اندھیرے میں کہ بھائی دیکھو ابا تے پاگل سی، مینٹل سی، بیوقوف سی، وہ تے غریبوں کو بانٹ دیتا سی، وہ تو اس طرح اپنی فصل جو ہے ایسے ضائع کر دیتا۔ لیکن ہم نے ایسا کرنا ہے، ہم اس وقت اپنے باغ میں جائیں گے، پھل توڑیں گے، فصل کاٹیں گے جس وقت کوئی غریب ہمیں دیکھے بھی نہیں۔
کوئی غریب ہمیں دیکھے بھی نہیں، کوئی یتیم ہمیں دیکھے بھی نہیں، ہمارے پاس بھی نہ آئے، ہم اس ٹائم میں کاٹیں گے فصل۔ چاروں بیٹوں چاروں بھائیوں نے مشورہ کر لیا، ابھی ٹھیک ہے، یہ تو بات ٹھیک ہے۔ ابا تو ویسے اپنا مال ضائع کرتا تھا، اب ان کو نہیں پتا تھا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا جا رہا ہے، اس کے بدلے اللہ پاک نے ہمیں اتنا ہرا بھرا یہ باغ عطا فرمایا، اتنی دولت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ میں چاروں بھائیوں نے مشورہ کیا، صرف ابھی مشورہ کیا، ذہن میں سوچا، اللہ پاک نے اسی وقت ان کے سارے باغ کو جلا کر رکھ دیا، سارے باغ کو ضائع کر دیا۔ اب صبح جب یہ اپنے باغ کی طرف چلے، باغ کے جگہ میں پہنچے، کہنے لگے بھائی لگتا ہے ہم رستہ بھول گئے، لگتا ہے ہم اپنا باغ بھول گئے، جگہ بھول گئے۔ میں کہ یار جگہ تو وہی ہے، باغ وہی ہے، فلاں باغ ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے، یہ ہماری باغ ہے، یہ ہمارا باغ ہے۔ میں نہیں، ہم باغ بھول گئے، ہم رستہ بھول گئے۔ رستہ نہیں بھولے، اللہ پاک نے عقلوں کو پھیر دیا، عقلوں میں پردہ ڈال دیا۔ جو اللہ کے نام پہ دینے کی باری آتی ہے تو ہماری سوچ بدل جاتی ہے، ذہن بدل جاتا ہے، ہمارے ہاتھ آگے نہیں بلکہ پیچھے کو جاتے ہیں۔ اگر پیچھے کو ہاتھ جائیں گے تو اللہ پاک اس نظام کو بدل کے رکھ دے گا۔ ابھی تھوڑا سا سوچا ہی تھا، صرف اللہ پاک نے سارے باغ ختم کروا دیا، جلا کے رکھ دیا۔ اور انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو کرتے ہیں توبہ، اب دوبارہ ہم ایسا کام نہیں کریں گے۔ جب بھی فصل آئے گی، جب بھی ایسا ہمارے پاس نظام آئے گا، اللہ کا حق پہلے نکالیں گے اور ہم بعد میں کھائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو اللہ کا حق ہے، اگر ہم نہیں نکالیں گے تو غربا، یتیم، مدارس جو ہے یہ الحمدللہ پھر بھی چلیں گے، غربا بھی کھائیں گے، یتیم بھی کھائیں گے، لیکن جو آپ نے حق نہیں نکالا اس کی پکڑ آپ سے ضرور کی جائے گی، اس کی پکڑ ضرور ہوگی اور گناہ گار ہو رہے ہو، اور پھر اللہ پاک ایسا اس بندے کی رسی کھینچنا شروع کر رہے ہیں۔ اس بندے کو اللہ پاک مال دے رکھا ہے اور اللہ کے رستے میں نہ نکالیں۔ ایک واقعہ لکھا بنی اسرائیل کا، بات ختم کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل ایک دھوبی تھا، وہ روزانہ اپنے کپڑے نہر پہ لے کے جاتا، اور ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ اس کی گٹری کے اندر کسی مخالف نے سانپ رکھ دیا۔ جس گٹری کو لے کے نہر میں جاتا، اس گٹری کے اندر کسی نے بڑا اژدہا اور سانپ رکھ دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ آج تو مرے گا نہیں، حاسدین جو ہوتے ہیں دشمن، انہوں نے سانپ رکھا تھا کہ آج یہ مر کے واپس آئے گا۔ جب یہ پہنچا، دیکھا اس نے گٹری کھولی، اس کے اندر سانپ، اور سانپ نے کچھ بھی نہ کہا۔ وہ مخالفین جب شام کو دیکھتے ہیں کہ دھوبی پھر گاؤں میں ویسے کہ ویسے خلاف زندہ واپس آ گیا، اس نے کہا کہ پھر کسی سے پوچھا کہ بھائی کیا ماجرا ہوا؟ میں کہ جب میں نے گٹری کھولی سانپ میرے سامنے تھا، لیکن سانپ نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا۔ میں کہ آپ کا کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک نے آپ کی حفاظت فرمائی؟ میں کہ ہاں، میرا ایک عمل ہے، جب میں گٹری لے کے جاتا ہوں تو میں ساتھ میں 1-2 روٹی رکھ لیتا ہوں، اپنے کھانے کے لیے نہیں۔ مجھے جو کوئی مسافر نظر آتا ہے میں اس کو یہ روٹی کھلا دیتا ہوں، مجھے کوئی پرندہ نظر آتا ہے میں اس کو روٹی ڈال دیتا ہوں، مجھے جانور نظر آتا ہے میں اس کو روٹی ڈال دیتا ہوں۔ میں کہ ہاں، میرا یہ عمل ہے، اللہ نے میرے عمل کو قبول فرمایا اور میری جان کو اللہ پاک نے بچایا۔ یہ عشر جو ہے یہ اللہ پاک کا حق ہے، مولوی کا حق نہیں، کسی غریب کا حق نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا حق ہے۔ اس کو نکالنا صاحب مال کے لیے، جس کو اللہ پاک نے زمین دی اور زمین کے اندر وہ فصل بھی اگاتا ہے، اس بندے کے لیے لازم ہے کہ اللہ کا حق ضرور نکالے۔ کیا بھائی 20 من میں سے 1 من، 100 من ہوئی، اس میں سے 5 من کے حساب سے اللہ کے راستے میں نکال، جہاں اس کا دل چاہتا ہے۔ غربا، یتیم، مساکین، بے روزگار اور یہ مدارس ہے، یہ بھائی ہمارے ہی تعاون سے چلتے ہیں، اور یہ نہ سمجھ جائے کہ بھائی ہمارا یہ تعاون ہے، نہیں، اللہ پاک نے ہمارے اس مال کو اپنے لیے قبول فرما دیا۔ یہ سمجھا ہمارے مال کو اللہ پاک نے قبول فرما لیا اور ہمارے لیے یہ کھاتے میں نیکی پڑ گئی۔ اس لیے بھی کوشش کریں گے سب ساتھی، ان کو اللہ پاک نے مال دیا اور یہ جو فصلیں کٹ رہی ہیں اس عنوان سے، اس نسبت سے، تو آپ تمام احباب جو ہیں بھائی اس کو یاد رکھیں مسئلے کو کہ 20 من پہ 1 من ہمارے علاقے کے حساب سے 20 من پہ 1 من اور 100 من پہ 5 من اللہ کا حق ہے۔ 95 من میرا بندہ کھائے اور 5 من میرے اللہ کے حق کو ادا کیا جائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے۔